باپ اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. بھائی اب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, ہم کیوں خرچ کریں؟ بچہ سمجھدار ہے, نیک ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, بھائی آپ اپنے خرچے پہ شادی کرا دو. نا 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 کرنے اس لیے بھی نہیں دیتے کہ بہو کہیں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو ہمارا راشن کیا ہو جائے گا, بولو کم. بہو پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بہو سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اپنے باپ کی طرح سمجھو. وہ کیوں سمجھے گی؟ اس کو پتا ہے ایک ڈھیلا انہوں نے اپنی انکل نے, وہ انکل سمجھتی ہے پھر ان کو, وہ سسر نہیں سمجھتی. انکل ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرتے, بلکہ اپنے بیٹے کو نکاح نہیں کرنے دے رہے تھے کہ بچے کی آمدن کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ. ماں بچے کو نہیں شادی کرنے دیتی کہ بیٹے کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو یار تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ یہ تمہیں کما کے کھلائے گا. اولاد پہ تو ویسے ہی خرچ کیا جاتا ہے, کھلائے نہ کھلائے بھائی ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اس کی آخرت ہے کہ کھلائے گا تو خود آخرت بنے گی, نہیں کھلائے گا جاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی علامت ہے یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. اور جوڑنے کا طریقہ اللہ نے کیا بیان کیا, وہ ایلفی کیا ہے, خرچ کرتے ہیں, خرچ. تو قرآن نے کہا خرچ کہاں سے شروع کرو, سب سے پہلے اپنے والدین. ابدأ بمن تعول, بیوی بچوں پہ خرچ کرو. بیگم سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, خرچہ ڈبل کر دو. اگر ہے نہیں ہے تو, اور بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کر لیا کرے کبھی کبھار میاں پر, اور اس کا خرچہ کم کرائے. اس کا خرچ یہی ہے کہ بھائی تھوڑا خرچہ کیا کریں, کم کریں. بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو شوہر کے دل میں تعلقات کیا ہوں گے, بڑھیں گے. باپ کو چاہیے اولاد پہ بولو نا خرچ کرے, تعلقات کیا ہوں گے, اچھے. اولاد کو چاہیے ماں باپ پہ خرچ کرے, تعلقات کیسے ہوں گے, اچھے ہوں گے. بھائی کو چاہیے کس پہ خرچ کرے, بہنوں پہ. بہن کو چاہیے کس پہ خرچ کرے, بھائیوں پہ. تو یہ خرچ کرنے کا جو ہمارا صرف ایک روایتی دعوتیں ہوتی ہیں. بقرعید پہ چونکہ اتنا سارا گوشت ہے وہ ضائع ہوگا تو چلو ماموں کو بلا لو یار, کھانا کھلا دو. ماموں کی کیا ہو جائے, اس دفعہ دعوت ہو جائے. بہت دنوں سے ماموں کو کی دعوت نہیں کی. بقرعید کا گوشت کہیں ٹھکانے تو لگانا ہے نا. پڑا پڑا اونٹ کا گوشت خراب ہو رہا ہے یار, بہن بھائیوں کو بلاؤ نہاری بنا کے کھلا دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں سیٹ اپ. تو میرے بھائی سب سے بہترین ہدیہ ہے لفافے میں روکڑا ڈال کے چپکے سے پکڑا دیا. بھائی کو پیسے لفافے میں ڈال کے دو, بھائی جان آپ بہت اچھے ہیں, یہ میری طرف سے آپ کو کیا ہے, گفٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا کیوں بھائی, نہ میری شادی ہو رہی ہے, نہ کوئی ویڈنگ کا کوئی موقع ہے, نہ کوئی عید. بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کیا لگتے ہیں میرے رشتے میں, بھائی لگتے. تو آج میں اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. بہن کو دے دو لفافے میں ڈال کے. اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر اس نیت سے احسان مت کرو کہ یہ بھی کرے گا. پھر یہ نہ سوچا کرو آج دیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یار میں تو اتنا دے رہا ہوں, اس کی جیب سے کبھی دھیلا بھی نہیں نکلا. اس سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بھائی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, یہ سوچا کرو. ہم نے زیادہ معاف کروانے اللہ سے, ان کے گناہ کم ہے, ان کو ضرورت نہیں ہم پہ خرچ کرنے کی. تو ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ سوچا کرو کہ میرے گناہ ان سے زیادہ ہے, مجھے زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کو دوں, ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کی نیکیاں ہم سے کیا ہیں, زیادہ ہیں. تو اس طرح میرے بھائی ایمان والوں کی علامتیں اللہ بیان کرتا ہے. یہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں پورے طور پر تو بڑا خاندانی معاشرہ وجود میں آئے. گھر میں بچوں کو یہ چیزیں بچپن سے سکھایا کرو, جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا. پب جی سے ہٹاؤ ان کو, ان چیزوں پہ لگاؤ. سمجھ رہے ہو. پھر گھر میں بچوں میں بھی کیا ہوگی, بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہوگی. بہن بھائی گلا گھوٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا, لڑ رہے ہیں آپس میں. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ 2 ہی نکلے, وہ بھی اچھے نہیں نکلے کام کے. ہم نے تو اس نیت سے 2 پیدا کیے تھے کہ یہی اچھے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں.